बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल और आप डेली मैदान देख रहे हैं। बात होगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने आज फिर गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा के ख़िलाफ़ बात की है। क्या बात की है, इस हवाले से हम बात करेंगे। और सुप्रीम कोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो तरामीम कालअदम करार देने के ख़िलाफ़ केस की कार्रवाई बराह रास्त नशर करने की इमरान खान की दरख्वास्त के मामले पर जस्टिस अतहर मिनल्लाह का इख्तिलाफ़ी नोट जारी किया गया है। इस हवाले से भी बात करेंगे। आज पेशावर में बीआरटी के नासिर बाग रूट DR-14 का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से बातचीत की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, और उन्होंने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात बनाए गए जो अब ख़त्म हो रहे हैं, मुकदमात बनाने का हिसाब लेंगे। उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी पर तनकीद करते हुए कहा कि गवर्नर की कोई हैसियत नहीं कि मेरे बारे में बात करें, कल को उन्हें गवर्नर हाउस से निकाल दूँगा। उन्होंने कहा कि गवर्नर से मेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, चोर मेरे रिश्तेदार नहीं हैं, मैं इस रिश्तेदारी को तस्लीम ही नहीं करता। गवर्नर भी चोर और उसका लीडर भी चोर है, गवर्नर की गाड़ियाँ भी बंद कर दूंगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि गवर्नर की हैसियत यह है कि ये हम तीनों भाइयों से हारा है। बिलावल भुट्टो को किस बुनियाद पर ऑक्सफोर्ड में दाखिला मिला था, कौम को बताएं। अली अमीन गंडापुर ने कहा कि पेशावर में मयारी ट्रांसपोर्ट ज़रूरी है, मज़ीद रूट्स पर भी सस्ती ट्रांसपोर्ट शुरू करेंगे। पख्तूनख्वा के मंसूबे वफाकी बजट से ख़त्म करना कमज़रफ़ी है। उनका कहना था कि हम अपना हक़ लेना जानते हैं, हम एहतजाज के लिए तैयार हैं, ये हमारे सरों पर सवार हैं और सर से उतारना हम जानते हैं। हम महाज आराई नहीं कर रहे बल्कि अपना हक़ मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम उनको सियासी शहीद बनने नहीं देंगे, उन्हें सियासी मुर्दार करेंगे। नाअहल हुक्मरानों से मुल्क नहीं चल रहा। गंडापुर ने कहा कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जाली मुकदमात बनाए गए जो अब ख़त्म हो रहे हैं, मुकदमात बनाने का हिसाब लेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि वो साइफ़र केस जिस पर हम कह रहे थे कि कुछ नहीं है, इसमें इतना अरसा इमरान खान को जेल में रखा गया, ये कोई मजाक बना हुआ है कि आप जेल में डाल दोगे, इसके बाद हम बरी हो जाएंगे, हम छोड़ देंगे, निज़ाम को हमने ठीक करना है। अली अमीन खान गंडापुर अपने मखसूस अंदाज में बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी खिताब किया और यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि एक तो साइफ़र केस बढ़ गया है और ये केस बनाने वालों को हम नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह उन्होंने बात की जो सूबे के माली मामलात हैं, इस पर ये बात करते रहे हैं और ये अपने मखसूस अंदाज में बात करते रहे हैं और ये कहते रहे हैं कि हम अपना हक़ नहीं छोड़ेंगे और ये हम हक़ अगर हमें आइनी तरीके से सही दुरुस्त अंदाज में ये हक़ ना दिया गया तो हम छीन लेंगे। दूसरा, जब से गवर्नर फैसल करीम कुंडी आए हैं, ज़ाहिर है कि इनका अपना हल्के की सियासत में एक दूसरे के साथ मुकाबला रहा है, एक दूसरे के ये मद्दे मुकाबिल रहे हैं। जिस हल्के पर इनका इलेक्शन हुआ है, यानी ये कौमी असम्बली की नशिस्त जीती अली अमीन गंडापुर ने, इनके मद्दे मुकाबिल थे फैसल करीम कुंडी और मौलाना फजल रहमान। अली अमीन गंडापुर ये सीट जीत गए और उसके बाद फिर उन्होंने वो सीट छोड़ी और सूबाई नशिस्त अपने पास रखी। आज वो वज़ीर आला हैं और जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ तो फैसल अमीन गंडापुर जो हैं, जो अली अमीन गंडापुर के भाई हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हैं, ये आज MNA हैं। ये जो सूरत हाल है, सूबे के दो बड़ों की जो आपस की सूरत हाल है, फैसल करीम कुंडी कह चुके हैं कि मैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को दावत देता हूँ, या तो वो मुझे खाने पर बुलाएं या मेरी दावत कबूल कर लें और मेरे साथ खाना खा लें। ये एक अच्छी दावत थी जो अली अमीन गंडापुर ने उनकी बातों से लगता है कि उन्होंने कबूल नहीं की। ज़ाहिर है कि उनको बरह रास्त तो कोई मैसेज वगैरह करके, फ़ोन कॉल वगैरह करके तो ये दावत नहीं दी गई, मीडिया के थ्रू ही दी गई। लेकिन आज अली अमीन गंडापुर ने फैसल करीम कुंडी की रिश्तेदारी से भी साफ इनकार कर दिया। कहते हैं फैसल करीम कुंडी मेरे कोई रिश्तेदार नहीं है, मेरी रिश्तेदारी अपनी पार्टी के साथ है, मेरी पार्टी मेरी रिश्तेदार है। हालांकि डेर इस्माइल ख़ान के लोग भी जानते हैं, ये एक हकीकत है कि उनका बड़ा करीबी आपस में रिश्ता है। अली अमीन गंडापुर की वालदा मोहतरमा जो हैं, ये कुंडी हैं। ये जो मामलात चल रहे हैं, अब जब फैसल करीम कुंडी गवर्नर मुंतखब हुए तो एक उम्मीद थी कि वो हकीकी मानों में पुल का किरदार अदा करेंगे, जो सूबे के माली मामलात हैं इस हवाले से बात करेंगे। और उन्होंने इस अज़म का इजहार भी किया है, बार बार ये कह भी रहे हैं। उनके भाई जो MPA हैं अहमद करीम कुंडी, वो भी बारहा ये कह चुके हैं कि हम बाकायदा ये केस तैयार कर रहे हैं और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने
اپنے بھائی کی بھی یہ ذمہ داری لگائی ہے اور خود تحریک انصاف کے کچھ لوگوں کی بھی ذمہ داری لگائی ہے کہ آپ پورا ایک کیس تیار کریں تاکہ ہم مرکز کے سامنے یہ سارا کیس پیش کر سکیں، خیبر پختونخوا کے جو واجبات ہیں یہ ہم وہاں سے لے سکیں۔ لیکن جب ہم صوبے کے ان دو بڑوں کی لڑائی دیکھتے ہیں، جب ان کی آپس کی اس طرح کی بات دیکھتے ہیں تو ظاہر ہے کہ افسوس ہوتا ہے۔ ایک تو ہم صحافی بھی اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ہمیں ایسی خبر ملے، ایسی سرخی ملے کہ جو پھر ہیڈ لائنز میں آئے، اور پاکستانی میڈیا کی ایک بہت بڑی مصیبت یہ ہے کہ جو بھی منفی بات ہوتی ہے، جو بھی اس قسم کی بات ہوتی ہے، اس کو زیادہ ہائی لائٹ کیا جاتا ہے۔ اب شرم کرو اور لعنتی اور اس طرح کے الفاظ، یہ جس مقام پر آج علی امین خان گنڈاپور ہیں تو یہ مقام تقاضا کرتا ہے، یہ ان کا رتبہ جو ہے یہ تقاضا کرتا ہے کہ وہ بڑی سوچ اپناتے ہوئے ظرف کا مظاہرہ کریں اور اپنے امیج، اپنا سافٹ امیج اگر کوئی ہے تو وہ سامنے لائیں، اور صوبے کے حقوق کے معاملے پر جب وہ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان کی واہ واہ ہوتی ہے۔ نہ صرف تحریک انصاف کے کارکن سمجھتے ہیں کہ ایک دبنگ وزیر اعلیٰ ان کو ملا ہے، بلکہ صوبے کا ہر شخص عام و خاص، اور چاہے جس کا تعلق کسی بھی جماعت کے ساتھ ہو، تمام کی تمام جماعتیں، تمام کے تمام سیاسی کارکن اس بات پر متفق ہیں کہ وفاق خیبر پختونخوا کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے۔ وفاق اس صوبے کے جو آئینی حقوق ہیں وہ اس کو نہیں دے رہا۔ اب یہ وفاق میں جو موجود جماعتیں ہیں، خصوصاً مسلم لیگ نون، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ اس صوبے کے جو عوام میں ایک اشتعال ہے، ایک غم و غصہ ہے، اور خصوصاً اس صوبے کے بقایا جات کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کوئی مثبت قدم اٹھائے، گورنر کے ذریعے ہو، امیر مقام کے ذریعے ہو، یہاں پہ جو خیبر پختونخوا اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر ہیں ڈاکٹر عباد اللہ، ان کے ذریعے ہو، لیکن کم از کم اس صوبے کے عوام کو تو کوئی پیغام ملنا چاہیے کہ یہ صوبہ جو ہے یہ اسی ملک کا حصہ ہے۔ تو یہاں تو علی امین خان گنڈاپور جس سٹائل میں بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ ٹھیک کرتے ہیں، جس انداز میں وہ بات کرتے ہیں کہتے ہیں یہ انداز بالکل ٹھیک ہے۔ لیکن جب ذاتی اختلافات یا سیاسی اختلافات اس نہج تک پہنچ جائیں کہ سیاسی مخالفین، انتخابی جو مد مقابل مخالفین ہیں، یہ اگر بڑے عہدوں تک پہنچ جائیں اور پھر ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ماحول خراب ہوتا ہے، دونوں کا امیج خراب ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف ایک شخصیت کا امیج خراب ہو رہا ہے، دونوں کا امیج خراب ہوتا ہے، اور صوبے کا جو کیس ہے وہ سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اب بجائے یہ کہ مل بیٹھیں، تمام اختلافات کو ایک سائڈ پہ رکھیں، صوبے کے عوام کا سوچیں، صوبہ کس طرف جا رہا ہے، صوبے کی امن و امان کی صورتحال کیا ہے، صوبے کے مالی معاملات کیا ہیں، سرکاری ملازمین کو تنخواہیں آپ کہاں سے دیں گے، جب بجٹ میں آپ نے اضافہ کیا ہے اور وفاقی بجٹ کا انتظار ہے کہ وہاں جب اضافہ ہوگا تو آپ بھی اسی کے مطابق اضافہ کریں گے، تو یہ پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 90% اگر آپ کا صوبے کا دار و مدار مرکز کے اوپر ہے، وفاق کے اوپر ہے، اور وفاق آپ کو پیسے نہیں دے رہا، تو یہ صوبہ آگے کیسے جائے گا؟ اب کس نے سیاسی شہید ہونا ہے یہ تو آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا، لیکن جس انداز میں یہ صوبہ چلایا جا رہا ہے، معذرت کے ساتھ حکومتی معاملات ایسے نہیں چلائے جاتے۔ جو بھی رتبہ، جو بھی مقام گورنر کا ہے، جو بھی رتبہ، جو بھی مقام وزیر اعلیٰ کا ہے، تو کم از کم ان کو بچوں کی طرح آپس میں نہیں لڑنا چاہیے۔ اور یہ جو صورتحال اس وقت ملک میں بنی ہوئی ہے، ظاہر ہے کہ آپ جب انڈیا کے الیکشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں، نہ تو آپ نے انڈیا کے الیکشن میں فارم 45 کا ذکر سنا ہوگا، نہ آپ نے فارم 47 کا ذکر سنا ہوگا، نہ آپ نے دھاندلی کے حوالے سے کوئی بڑا الزام سنا ہوگا۔ وزیر اعظم تھے نریندر مودی، وہ وزیر اعظم تھے جب یہ الیکشن ہوا۔ پاکستان میں کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ وہاں پہ ایک دھرو راٹھی نام کا ایک یوٹیوبر ہے، چھایا ہوا ہے، اس نے اکیلے، ایک یوٹیوبر نے، وہ کہا جاتا ہے کہ پورے انڈیا کے الیکشن پر وہ بندہ اثر انداز ہوا۔ کیا پاکستان میں اتنی آزادی ہے کسی یوٹیوبر کو، کسی صحافی کو کہ وہ کھل کر نظام کی خامیاں یا جو نظام کی ناانصافیاں ہیں اس پر کھل کر بات کر سکے؟ تو انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، انڈیا کی جمہوریت کیسے پنپ رہی ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے؟ ایک دوسری خبر جو ہے، یہ احتساب بیورو یعنی نیب ترامیم کالعدم قرار دینے کے خلاف کیس کی کارروائی براہ راست نشر کرنے کی عمران خان کی درخواست کے معاملے پر جسٹس اطہر من اللہ کا اختلافی نوٹ سپریم کورٹ میں جو ہے وہ جاری کیا گیا ہے۔
میڈیا رپورٹس کے مطابق جسٹس اطہر من اللہ کی جانب سے جاری کردہ اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ انہوں نے کیس کی کارروائی کو براہ راست نشر کرنے کی درخواست کو منظور کیا اور لکھا کہ بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے براہ راست نشر کرنا ضروری ہے۔ جسٹس اطہر من اللہ کے اختلافی نوٹ کے مطابق سپریم کورٹ میں جاری نیب ترامیم کیس کے دوران عمران خان ویڈیو لنک کے ذریعے عدالت میں پیش ہوئے، لیکن عدالتی کارروائی لائیو نہیں دکھائی گئی۔ جسٹس اطہر من اللہ نے لکھا کہ نیب ترامیم کیس کی 21 اکتوبر 2023 اور رواں سال 14 مئی کی سماعت براہ راست نشر ہوئی۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ سب سے بڑی سیاسی جماعت کے سربراہ ہونے کے ناطے بانی پی ٹی آئی عمران خان کو لائیو دکھانا کسی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ نیب ترامیم کے خلاف درخواستوں پر آخری جو سماعت تھی وہ 30 مئی کو ہوئی تھی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے مقدمے کی سماعت کی تھی۔ بینچ میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس حسن اظہر رضوی شامل تھے، جبکہ عمران خان کو بذریعہ ویڈیو لنک عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ مقدمے کی سماعت کو براہ راست نشر کرنے کے معاملے پر کارروائی کی سماعت کے آغاز میں ہی وقفہ کر دیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ لائیو اسٹریمنگ پر تھوڑی دیر میں بتاتے ہیں۔ جسٹس اطہر من اللہ نے براہ راست نشریات کی حمایت کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ مقدمہ پہلے لائیو دکھایا جانا تھا تو اب بھی لائیو ہونا چاہیے۔ اس پر خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل نے کہا تھا کہ یہ مقدمہ عوامی مفاد اور دلچسپی کا ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ یہ ٹیکنیکل کیس ہے، اس میں عوامی مفاد کا معاملہ نہیں۔ بعد ازاں کیس کی سماعت براہ راست دکھائی جائے گی یا نہیں، پھر بینچ مشاورت کے لیے چلا گیا تھا۔ سماعت کے دوران دوبارہ آغاز پر سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس کی سماعت براہ راست نشر نہ کرنے کا فیصلہ سنایا۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کیس براہ راست نشر کرنے کی درخواست مسترد کی اور یہ فیصلہ 4-1 سے کیا گیا تھا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے تھے کہ تاخیر کے لیے معذرت چاہتے ہیں، ہم کوئی بھی فیصلہ جلد بازی میں نہیں کرنا چاہتے تھے۔ جسٹس اطہر من اللہ نے اکثریتی فیصلے سے اختلاف کیا تھا۔ ہم نے مشاورت کے بعد فیصلہ کیا کہ سماعت براہ راست نہیں دکھائی جائے گی۔ تو یہ جناب پاکستان کا حال ہے، اور انڈیا کے الیکشنز آپ کے سامنے ہیں۔ بہت شکریہ۔